صاحب میں پابندی سے گزشتہ 15 دنوں سے روزے رکھ رہا ہوں اور آگے بھی پوری زندگی روزے رکھنے کا ارادہ ہے. روزے کی حالت میں ہی مرنا چاہتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے روزے سے ہی مر جاؤ گے آپ. جبکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ اتنے روزوں کا فائدہ نہیں ہے, صرف پیر جمعرات کو رکھو. بھائی اتنی قوتیں آج کل نہیں ہیں کہ ڈیلی روزے رکھے جائیں, آپ واقعی روزے سے مر جاؤ گے آپ. تو اتنا اپنے آپ کو صحت کو خراب کر دینا کہ اس سے موت یا بیماری ہو تو یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. تو روزانہ ڈیلی زندگی بھر روزے نہ رکھیں آپ. بعض صحابہ نے رکھے ہیں مگر وہ بھی آخر عمر میں پھر ان کو ندامت ہوئی, پھر نہیں رکھے جا رہے تھے, کیونکہ ایک نیکی جب انسان کنٹینیو کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اتنی کی عادت ڈالیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور, بالکل آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو, یعنی چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں, کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر, ایک نیکی 10 کے برابر نا, تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, اس کی ترغیب ہے, تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا, گریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام, یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا, دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا, اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی. اور آپ کو پتہ ہے ہفتے کے 2 روزے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے, کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے. سمجھتے ہو؟ تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا, ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن, تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے, وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو یہ فائدہ مند ہے, کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور بھی شوگر کے لیے بھی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے, صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن کوئی مہینہ متعین کیے بغیر, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپ رکھنا شروع کر دیں, رکھے جا رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں, تو چھوڑنا شروع کر دیں, پھر کھاتے رہیں. پھر موڈ ہوا, پھر پیدر پہ روزے, پھر موڈ ہوا, پھر چھوڑیں تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا, ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے. اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے. اور اگر کسی نے بہت زیادہ فنڈر بننا ہے, بہت نیک بننا ہے, تو پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. زندگی بھر روزہ رکھا, کیسے؟ 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا. یہ سب سے بہتر روزہ ہے. کیوں؟ حدیث میں وجہ نہیں بیان کی اس کی کہ کیوں بہتر ہے, لیکن اس کی ایک سرسری غور سے ایک ٹیکنیکل وجہ سامنے آتی ہے. بتا دوں وجہ. دیکھو, روزے کا بنیادی مقصد ہے روحانی طور پر خود کو طاقتور بنانا, جسمانی طور پہ کمزور کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ ڈیلی روزے رکھتے رہو گے ڈیلی, تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے, چلو گے لاغری کے ساتھ, بات کرو گے, بڑی ویکنیس ہوتی ہے. ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے. ہمیں طالب علمی کے دور میں دن جوش چڑھا تھا, ہم نے گرمیوں میں 4.5 روزے رکھنا شروع کیے. گرمیوں کے روزے تھے, میں اتنا باریک ہو گیا تھا, اتنا باریک کہ محلے والے کہنے بھائی کیا ہو گیا ہے ان کو, غائب ہونا شروع ہو گیا تھا. تو وہ بعض دفعہ انسان پہ غلبہ ہوتا ہے نا, تو یہ پھر اس سے انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے بہت زیادہ. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یار میں بات پہ لڑ رہا ہوں لوگوں سے, بڈے کر رہا ہوں, غصہ کر رہا ہوں. لڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے. کمزور آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے, لڑنے کی پاور اس میں ہوتی نہیں. وہ
जज्बात से ही अगले को दबाने की कोशिश कर रहा होता है, और अगला थोड़ा सा मौका दिखा दे तो ये डर जाता है। ये तो कमजोरी, ये एक ऐब है, जानकर कमजोरी। तो कंटिन्यू रोजा रखने से, बार बार मुसलसल आप रखते ही चले जाएंगे तो रूहानी कुव्वत तो बढ़ती है, लेकिन जिस्मानी कुव्वत कमजोर। और रूहानी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, वजह उसकी है कि आपको आदत हो जाती है। रूहानी कुव्वत बढ़ती है नफ्स की मुखालफत से, अपनी चाहतों की मुखालफत से। तो जब आप रखते 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 आदी हो जाते हैं तो वो वही आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है, कोई अलग सी चीज नहीं लगती आपको। आपका पता है भाई मैंने सुबह 4 बजे खाना खाना है, फिर इफ्तारी के वक्त खाना है, ये रूटीन में आ गई ना एक चीज। तो एक दिन रोजा एक दिन छोड़ा, एक दिन रोजा एक दिन छोड़े में क्या होता है कि जब एक दिन रोजा है अगले दिन रिकवरी हो जाती है, खाएंगे आप पिएंगे, आपका जिस्म कमजोर नहीं होता। लेकिन टेंशन इतनी है ना कि करके देखो पता चलेगा, क्योंकि इंसान आदी नहीं होता रोजे का। सही समझ में आ रही है बात? अब देखो रोजाना रोजा रखना है ना तो थोड़े दिन में आदत हो जाती है। जैसे रमजान में हमें आदत पड़ जाती है ना 10-15 रोजों के बाद, यार सुबह उठना है, ये तो रूटीन का एक हिस्सा है। एक दिन रोजा रखा, एक दिन छोड़ा, जैसे वो वाला वाकया है ना, वो भी बताता हूं मैं। एक दिन रोजा रखा, एक दिन छोड़ा, अब दोबारा अगले दिन रखना बड़ा मुश्किल होता है, हकीकत है। क्योंकि आपने कल पराठा खाया था, चाय भी पी थी, गुटखा भी टाइम पे, और सुट्टे मुट्टे भी, निस्वार भी, सब चीजें हो गई, अब दोबारा यार ये मुश्किल होता है। तो नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा बहुत सख्त होता है, तो रूहानी कुव्वत बहुत स्पीड के साथ बढ़ती है। अपनी चाहतों की मुखालफत से कुव्वत बढ़ती है ना रूहानी, तो चाहतों की मुखालफत बहुत होती है। आदमी को अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने का बेहतरीन मलका पैदा होता है इससे, कि मेरे हाथ में है, जब चाहूंगा खाना छोड़ दूंगा, जब चाहूंगा खाना शुरू कर दूंगा। और सेहत खराब नहीं होती बल्कि और अच्छी हो जाती है, क्योंकि रोजाना 3 टाइम खाना किसी किताब में नहीं लिखा कि सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि हर किताब में लिखा है रोजाना 3 टाइम फोड़ना सेहत के लिए नुकसानदेह ही है, फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। तो एक दिन रोजा रखेंगे, एक दिन खाएंगे, आप बिल्कुल फिटफाट रहेंगे और अच्छे हो जाएंगे जिस्मानी लिहाज से। लेकिन दिल की चाहत की ऐसी मुखालफत होगी कि आप बहुत तकलीफ में होंगे, लेकिन उससे आहिस्ता आहिस्ता आपको ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। आपके हाथ में होगा भाई, मैं जब चाहूंगा खा सकता हूं, जब चाहूंगा रोजा रख सकता हूं। वरना नॉर्मल आदमी 100 दफा सोचता है यार रखूं कि नहीं रखूं, रख के फिर पछता रहा होता है, यार अच्छा भला खा लेता तो अच्छा था, अब चाय देख के कभी दिल चाहता है, कभी बिरयानी की खुशबू आती है। तो ये सबसे बेहतर रोजा है, एक दिन रोजा रखें, एक दिन छोड़ें। लेकिन इतना मुश्किल काम है, सीधा सीधा इंसान के बच्चे बनो, पीर जुमेरात का रख लिया करो, और सही है ना, अय्याम 20 के रख लिया करो, काफी है। वो एक दिन रोजा एक दिन छोड़ के, वही लतीफ़ा याद है ना, वो नहीं मैंने बताया था कि मेरी एक ज़ौजा गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबे रोड की तरफ, तो मैं एक दिन गुलशन इकबाल में, दूसरे दिन इतनी दूर माड़ीपुर हॉक्सबे रोड। तो एक स्टेट एजेंट थे हमारे दोस्त, उन्होंने मुझे बस में सवार ना देखा, यार बहुत तरस आता है, एक दिन आप यहाँ, दूसरे दिन वो उधर। तो मैंने कहा मुझे तरस आप पे आता है, एक दिन यहाँ, दूसरे दिन भी वहाँ, तीसरे दिन भी यहाँ। 1 साल 2 साल 10 साल हो गए यार, बस करो यार। तो जब भी मैं ऐसी कोई बात करता हूँ ना, एक दिन रोजा एक दिन नागा, तो मुझे एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, ये वाली बात याद आ जाती है।